سمرقند میں ساجد نے ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھائی. کچھ نوجوان آئے کہ حضرت آپ ہمارے گھر آئیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ساجد نے پہلے تو انکار کیا کہ بھئی یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، مسجد میں کیسے آؤں. مفتی اعظم سمرقند کہنے لگے کہ نہیں حضرت جانا ضرور ہے، میں بھی ساتھ چلوں گا. خیر ہاں کر دی. راستے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت ہمارے والد بتایا کرتے تھے کہ جس عورت کو ملنے جا رہے ہیں اس وقت اس کی عمر ہے 90 سال. جب کمیونزم آیا، دہریت کا طوفان آیا تو اس کی عمر تھی 20 سال. یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اور اس کے دل میں ایمان بڑا مضبوط تھا. جب دہریت کا سیلاب آیا تو یہ اس وقت علل اعلان دوسری لڑکیوں عورتوں کو کنونس کرتی، دین کی تبلیغ کرتی اور ان کو دہریت سے ہٹا کے اسلام میں داخل کرتی. ہمارے والد کہتے ہیں کہ ہمیں اس لڑکی کے بارے میں ہمیشہ فکر ہی رہتی کہ کہیں پولیس کو رپورٹ ہو گئی تو کیا ہوگا، کوئی دہریہ اس پر ہاتھ اٹھا لے تو کیا ہوگا. ہم اسے بہت سمجھاتے کہ تو بیٹی ہے، لڑکی ہے، تیری جان کا بھی مسئلہ، تیری عزت کا بھی مسئلہ، مگر اس کو ذرا خوف نہیں تھا. وہ کہتی کہ اللہ میرا محافظ ہے، میں نہیں دیکھ سکتی کہ کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے، لہذا میری جان کا خطرہ ہے یا عزت کا خطرہ ہے، جو بھی ہے میں تو دین کی دعوت دوں گی. اس نے ہزاروں لڑکیوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنی. اور یہ محنت کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کو 70 سال گزر گئے. اس وقت یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بڑھیا ہے، بستر پہ لگی پڑی ہے. اس نے جب سنا کہ آپ آئے ہیں تو اس نے چاہا کہ آپ سے سلام کرے، کوئی بات کرے. جب ساجد نے یہ سوچا تو دل میں بہت خوشی ہوئی کہ ہم ایک ایسی خوش نصیب اللہ کی بندی کے پاس جا رہے ہیں، ان سے تو یقیناً دعا کروانی چاہیے. چنانچہ ہم ان کے گھر گئے. ایک چارپائی سے ہمیں بچھی ہوئی تھی، وہ خاتون اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی اور اس پر ایک پتلی سی چادر انہوں نے ڈال دی تھی. چنانچہ ہم اس کے قریب جا کر 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، سلام کیا. اس نے چادر کے اندر سے جواب دیا. تو اس ساجد نے اس کو کہا کہ میں تو یہاں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو جب یہ کہا اس خاتون نے چادر کے اندر سے ہاتھ اٹھائے اور وہ بوڑھی عورت جو 70 سال دین کے لیے جہاد کرتی رہی، اپنی جان، عزت، آبرو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے اس نے دین کی محنت کی اور عمر گزار دی. اب جب 90 سال کی بڑھیا بن کر چارپائی پر لیتی ہے اور دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے تو چادر کے اندر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کا پہلا فکر یہ تھا، خدایا ایمان سلامت رکھنا، خدایا ایمان سلامت رکھنا. یقین کیجئے جتنی اہمیت ایمان کی اس دل میں پیدا ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی. اتنی قیمتی تو یہ چیز ہے نا کہ اس بڑھاپے میں موت کے دروازے پر پہنچ چکی، ابھی بھی وہ ہر وقت ڈر رہی ہے، خدایا ایمان سلامت رکھنا. اور ہماری نوجوان بچیوں کو ایمان کی فکر ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی نے کھول کے بتایا نہیں ہوتا، سمجھایا نہیں ہوتا کہ ایمان کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے.